السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کبھی آپ نے سوچا وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ہماری سانسیں رک جائیں گی، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں موت سے 40 دن پہلے انسان کی تقدیر کے اوراق بدل دیے جاتے ہیں، فرشتے اس کے نام پر مہر لگا دیتے ہیں اور آسمان پر لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ اب مردہ ہے، جبکہ زمین پر وہ ہنستا کھیلتا جی رہا ہوتا ہے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ وہ دن آتا ہے جب سب کچھ بدل جاتا ہے، روح قبض کی جاتی ہے، قبر کے سوالات ہوتے ہیں اور ایک نیا یا تو خوشبودار یا خوفناک سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا، نہ کوئی فقیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا فانی ہے اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں موت آنے سے 40 دن پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کسی انسان کی زندگی کا وقت پورا ہونے لگتا ہے تو سدرۃ المنتہا کے نیچے ایک درخت ہے جس کے ہر پتے پر ایک مخلوق کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب کسی کا وقت آتا ہے تو اس کا نام والا پتا گر جاتا ہے، پھر آسمان کے تمام فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ اب زندہ نہیں رہا۔ پھر اس کے نصیب کی روزی، پانی، ہوا، سانس آسمان سے روک دی جاتی ہے۔ فرشتے مشرق سے مغرب تک اس کا رزق ڈھونڈتے ہیں مگر کچھ نہیں پاتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب بندہ بستر پر پڑا تڑپ رہا ہوتا ہے، درد میں، بے چینی میں، وہ سمجھتا ہے یہ عام بیماری ہے، لیکن اصل میں یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب ملک الموت علیہ السلام اس کے سرہانے بیٹھ چکے ہوتے ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے میں وہی ہوں جس نے تیری ماں، تیرے باپ اور تیرے بچوں کی روح قبض کی تھی، اور آج تیری باری ہے۔ یہ سن کر بندہ لرز جاتا ہے، لب کانپنے لگتے ہیں، دل گھبرا جاتا ہے اور آنکھوں میں خوف اتر آتا ہے۔ پھر دنیا کہتی ہے اے نافرمان، میں تجھ سے بیزار ہوں، تو نے مجھے رب سے زیادہ چاہا، اب میں تجھے تنہا چھوڑ رہی ہوں۔ اس کا مال و دولت کہتا ہے تو نے ہمیں حرام طریقے سے کمایا، گناہوں میں ظاہر کیا، آج ہم تیرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب نہ رشتہ دار کام آتے ہیں، نہ دولت، نہ طاقت، نہ شہرت، اور پھر فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جسم اکڑ جاتا ہے، آنکھیں چھت کی طرف جم جاتی ہیں اور پھر ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر روشنی بجھ جاتی ہے اور ایک اندھیری خوفناک دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر میت کو کفن پہنایا جاتا ہے اور قبر میں اتارا جاتا ہے۔ نہ روشنی، نہ بستر، نہ کوئی ہمراز، نہ کوئی سہارا، صرف تنہائی، خاموشی اور انتظار۔ پھر زمین کانپتی ہے اور منکر و نکیر قبر میں اتر آتے ہیں۔ ان کی آواز بجلی کی گرج جیسی، آنکھیں شعلوں کی طرح۔ پھر سوال ہوتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو اللہ اسے توفیق دیتا ہے، زبان پر نور جاری ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ربی اللہ، دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، ایک خوشبودار مہمان آتا ہے اور کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں، میں تیرا قیامت تک ساتھ دوں گا۔ اور اگر بندہ گنہگار ہو تو زبان بند ہو جاتی ہے، سوالوں کے جواب نہ بن پاتے، قبر تنگ ہو جاتی ہے اور ایک بدبودار شکل والا شخص آتا ہے، کہتا ہے میں تیرے برے اعمال ہوں، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پیارے دوستو، یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ پچھتاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے، قبر بند ہو چکی ہوتی ہے، اندر صرف تنہائی، خوف اور انتظار، نہ کوئی آواز، نہ کوئی سہارا، بس ایک خاموشی جو دل کو کاٹتی ہے۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، کیا ہم تیار ہیں ان سوالوں کے لیے؟ کیا ہم نے دنیا کو صرف دنیا سمجھا یا آخرت کے سفر کا زاد راہ تیار کیا؟ یاد رکھو، دنیا دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی تو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہاں جو ہم بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے۔ ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت بے حساب وسیع ہے، بس ایک سچا آنسو، ایک جھکاؤ، ایک لمحے کی سچی نیت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ قبر کے بعد کا سفر ہمیں کہاں لے جائے گا؟ کیا وہی انسان جو دنیا میں مسکراتا رہا آج چیخ رہا ہوگا، یا وہ جو دنیا میں روتا رہا آج جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پا رہا ہوگا؟ اور پھر آئے گا وہ لمحہ قیامت کا، زمین لرزے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر بپھر اٹھیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، قبریں پھٹیں گی، ہر مردہ اٹھے گا، ننگا بدن، خالی ہاتھ، اکیلا۔ اس دن کوئی ماں اپنے بچے کو نہ پہچانے گی، کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہ پوچھے گا، ہر ایک کہے گا نفسی نفسی، بس میری جان بچ جائے۔ پھر نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، ہر چھوٹا بڑا گناہ، ہر نیکی سامنے رکھی جائے گی بغیر کسی کمی بیشی کے۔ جس نے ظلم کیا، جھوٹ بولا، زکوٰۃ روکی، نماز چھوڑی، حرام کھایا، آج کوئی وکیل نہ ہوگا، بس اللہ کا انصاف ہوگا۔ اور پھر آئے گا پلِ صراط، جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ٹھوکر کھا کر جہنم میں جا گریں گے۔ جہنم، جہاں نہ زندگی ہے نہ موت، صرف چیخیں، پکاریں اور حسرتیں۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، جنہیں رب کی طرف سے آواز آئے گی، سلام قولا من رب رحیم، یعنی سلامتی ہو تم پر، رحم کرنے والے رب کی طرف سے کہا گیا سلام۔ یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی اصل جیت ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ نہیں کہ موت کب آئے گی، بلکہ یہ ہے کہ ہم کس حال میں ہوں گے جب وہ آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیسکم من ذکر الموت اکثرا واحسن لما بعدہ استعدادا، یعنی تم میں سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ یہی اصل دانش ہے کہ ہم اپنے دن توبہ، نماز اور نیکی میں گزاریں، لوگوں کے دل نہ توڑیں، رزق حلال کمائیں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، کیونکہ جب قبر میں فرشتے سوال کریں گے تو نہ زبان چلے گی، نہ یادداشت کام آئے گی،
صرف اعمال بولیں گے۔ پیارے دوستوں، آؤ آج عہد کریں کہ ہم دنیا کے دھوکے میں گم نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی آخرت کے مسافر بنیں گے۔ توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں، اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہے۔ بس ایک سجدہ، ایک آنسو اور ایک سچا دل ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے اور جنت کے قریب لے جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے احکامات صرف بندش نہیں بلکہ رحمت ہیں۔ نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، زکوٰۃ ہمارے دل کو پاک کرتی ہے، روزہ ہمارے نفس کو قابو میں لاتا ہے، اور صدقہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کو دل سے اپنائیں تو دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن۔ ایک سچا واقعہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، حضرت، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کیا اب بھی میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ باقی ہے؟ حضرت حسن بصری نے مسکرا کر کہا، اللہ سے مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس رب نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے دروازے تک پہنچا دیا، وہ تمہیں بخشنے میں دیر کیوں کرے گا؟ بس سچے دل سے پلٹ آؤ، اللہ تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص رو پڑا، زمین پر سجدے میں گر گیا اور کہا، اے رب، میں تیرے بغیر کچھ نہیں، مجھے وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے۔ اور وہ شخص جس کے دل پر گناہوں کی مہر لگ چکی تھی، اللہ نے اسے توبہ کے نور سے ایسا بدل دیا کہ لوگ اسے دیکھ کر نیکی یاد کرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہی ہے اللہ کی شان۔ وہ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم لوٹ آئیں۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ شاید آج کوئی دل ٹوٹ کر استغفر اللہ کہہ دے۔ راز ذکر آپ کو یاد دلاتا ہے، جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے تب دل میں اللہ کی پکار سنائی دیتی ہے۔ تو آئیے اس صدا کو دبنے نہ دیں، قرآن کو اپنا رہنما بنائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی روشنی۔ یاد رکھو، اللہ کے احکامات بوجھ نہیں، وہ راستہ ہے سکون کا، نور کا، نجات کا۔ جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب سب چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں دنیا کے فریب سے محفوظ رکھے اور آخرت کے ہر مرحلے میں سرخرو کرے، آمین۔ یہ تھا راز ذکر، جہاں ہر لفظ دعا بن جاتا ہے، جہاں دل بولتا ہے اور روح سننے لگتی ہے۔